رضا ربانی صاحب جو ایک بہت اہم شخصیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، میری اطلاع کے مطابق موجود تھے اس اجلاس میں، اور وہ اس فیصلے کو انڈوس کر رہے ہیں. لیکن رضا ربانی صاحب جو ایک بہت اہم شخصیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پارٹی کے غالباً، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اب یہ دو عملی جو ہے یہ سمجھ سے بالا ہے. اسی طرح جے یو آئی کے مولانا کے صاحبزادے اسد محمود صاحب وہاں تشریف فرما ہے اجلاس میں، اور تاثر یہ ابھرتا ہے کہ وہ متفق ہے. لیکن باہر سینٹ میں سینیٹر کمران مرتضیٰ صاحب جن کا جے یو آئی سے تعلق ہے، وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور صرف احتجاج نہیں کرتے، اپنے ساتھیوں سمیت واک آؤٹ کرتے ہیں اس دو عملی پر، اور سینسس پر جو ان کے اعتراضات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این جن کے یقیناً جو لا نوئنگ حضرات ہیں ان کو یہ علم ہوگا کہ آئین، اور جب وہ اعلان کر چکے ہیں کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، تو آرٹیکل 224 ان آپریشن آ گیا. آرٹیکل 224 کیا کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے آپ پابند ہو گئے. اور پھر سی سی آئی کا فیصلہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو اب آئین کے مطابق نئی ڈیلیمیٹیشن کروانی ہے، اور نئی ڈیلیمیٹیشن کے لیے کم از کم اگر بہت ہی اجرت میں کی جائے تو 120 دن درکار ہوں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم 120 دن درکار ہوں گے. تو دیٹ مینز جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے وہ تو عبور ہو گئی. کیا ہمارے لا منسٹری کے علم میں یہ نہیں تھا؟ نہیں تھا تو ہونا چاہیے تھا. اور کیا مئی میں جو رزلٹ آ چکا تھا وہ پروسیس اگر مئی سے شروع کر دیا جاتا تو ڈیلیمیٹیشن بھی ہو سکتی تھی، اور آئین کے جو تقاضے ہیں 90 دن کے وہ بھی پورے ہو سکتے تھے. تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، حکومت کی میں اس کو کوتاہی کہوں، دانستہ کوشش کہوں، اگر بدنیتی کا لفظ سخت نہیں ہے تو وہ کہوں، ظاہر ہو رہا ہے اور یہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اسی طرح بہت سے جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے پہ جو کمپوزیشن تھی سی سی آئی کی، اس پر ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا. 2 چیف منسٹرز ایسے ہیں جو نگران ہیں. کیا نگران چیف منسٹر کی ذمہ داریوں میں یہ آتا ہے؟ یہ بھی ایک موٹ پوائنٹ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وکلاء میں کوئی چیلنج کرتے ہیں، کم از کم اخباری حد تک تو جو میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے اس کو غالباً چیلنج کرنے کا. پیپلز پارٹی اس پر کچھ دن پہلے تو بضد تھی کہ وہ نئی مردم شماری نہیں، وہ پرانی مردم شماری پر ہی الیکشن چاہیں گے، کیونکہ ڈیلے نہیں چاہتے، وہ تاخیر نہیں چاہتے. تو آج کور کمیٹی کی یہ رائے تھی کہ تحریک انصاف کو اپنے وکلاء سے مشاورت کے بعد اس ایشو کو چیلنج کرنا چاہیے. تو یہ 3 اہم نکتے تھے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. شکریہ. شاہ صاحب یہ بتائیں
کہ اگر عمران خان 1 سال پہلے اسمبلیاں توڑتا وہ تو بدنیتی ہوتی ہے. یہ 2 دن پہلے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ 90 دن میں پہلے بھی نہیں کرا سکے, 90 دن میں آپ بھی نہیں کرائے, تو پی ڈی ایم کی خالہ کب تک خیر منائے گی؟ عرض یہ قبلہ کہ دیکھیے اسمبلی کو تحلیل کرنا تو ان کا یہ آئینی اختیار ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلیوں کی تحلیل کی تھی تو پی ڈی ایم کے بہت سے دوستوں نے اعتراض کیا تھا. کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, چیف منسٹر پنجاب کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, انہوں نے ایکسرسائز کیا. چیف منسٹر کے پی کے کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا جو انہوں نے ایکسرسائز کیا, اور بہت معترض ہوئے لوگ. آج وہی کچھ کیا ہے تو آج اعتراض ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, پر ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ 90 دن میں کرانا چاہتے ہیں, آپ کہتے تھے ٹینیور پورا ہونا چاہیے, تو 12 اگست کو ٹینیور پورا ہو رہا تھا, 12 کو کرا لیتے. آپ نے 9 کا فیصلہ کیا ہے, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کا کرائیں, 60 دن کا کروائیں تو صحیح, انتخابات تو ہونے چاہیے. قوم انتخابات کی منتظر ہے. کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں اگر ملک کو ہم نے معاشی بحران سے نکالنا ہے اور اگر ملک کو ہم نے سیاسی استحکام دینا ہے تو ان دونوں صورتوں میں نئے انتخابات قوم کی ضرورت ہے, اور یہ آئینی ہے اور جمہوری تقاضا ہے. سر ایک کرتے ان کے بعد آپ کر لیجیے. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, آپ چیئرمین بننے والے پاکستان طریقے صاحب کے. آپ نے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ویڈیو بیان بھی جاری کیا, آپ احتجاجی مظاہرے کریں, لیکن کوئی باہر نہیں نکلا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا صرف خان صاحب؟ میں کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تھے, عمران خان ہیں اور عمران خان رہیں گے. کیوں؟ عمران خان بانی چیئرمین ہے, عمران خان نے یہ پودا لگایا ہے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں, نواز شریف صاحب تو اب پارٹی کے سربراہ نہیں ہے نا, آن پیپر تو پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. تو پھر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے 3 ناموں کی منظوری لندن سے کیوں لینی پڑتی ہے؟ سوال یہ ہے, عمران خان تو ہے نا چیئرمین, اور جس فیصلے کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اس میں بے پناہ قانونی سکم ہیں, اور یہ ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اور ہمارے دیگر ایکسپرٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اتنے اس میں لیگل ہوپ ہولز ہیں کہ انشاءاللہ وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ وہ چیئرمین رہیں گے, نمبر 1. اور آپ کا دوسرا سوال کا دوسرا حصہ تھا احتجاج. مجھے یہ بتائیے, بحیثیت ایک پاکستانی شہری, اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, کہ آئین ایک شہری کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا. اگر پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے تو پھر گرفتار کیوں کیے جا رہے ہیں لوگ جب وہ پرامن ہے؟ ایف آئی آریں کیوں کاٹی جا رہی ہیں؟ 144 کو لگا جی, دفعہ 144 کا نفاذ کیوں کیا گیا ہے, اور پھر کہتے ہیں باہر نہیں نکلے. دیکھیے یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں, آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, لیکن سوال بھی ضروری ہے, اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ 2 عملی ہے, اور جب یہ 2 عملی آپ کریں گے تو قوم اب بہت آگے جا چکی ہے. عام شہری بہت باشعور ہے, تو وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. بھائی جان آپ کریے. غیر انتظامیہ اگر ملاقات کی اجازت دیتی ہے اسمبلی کو, تو کیا قاسم ٹہریان اور سلمان اپنے پاپا سے ملنے کے لیے آئیں گے جب؟ آبویسلی ان کی خواہش کس بیٹے کی نہیں ہوتی باپ کو ملنے کی. آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یقیناً آپ کے بچے ہوں گے کہ جب باپ یا گھر کا بڑا جیل میں ہو تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ فیملی ہوتی ہے نا, بیوی ہوتی ہے,
بچے ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, سب سے زیادہ متاثر تو وہ لوگ ہوتی ہیں, امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. ہم سب اس پہ سے گزرے ہیں, اس کیفیت میں سے گزرے ہیں. میں خود حالیہ اس کیفیت پہ سے گزرا ہوں. وائی ناٹ؟ جی یس میم. Mr. Qureshi, Simon Wilson from Sky News. Can you give us a few words in English about the conditions Imran Khan is being kept in and what the plan is now for the appeal against his conviction in the next few days? What I hear from Mr. Naeem Panjota, who's just met him in Attock, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9 by 11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can sort of access, he's been deprived of. I'm sure he's not been given newspapers, whereas if he was in B class, he was entitled to that. When I was in Adiala jail, I learnt that ordinary prisoners who were in barracks, they had television facilities. I am sure he has no such facility. I'm not even sure if he has reading material. I do believe that he has, he has the Holy Quran and he's, reading that and he prays. Nafafil bhi padhte hain. But the conditions are not good at all. On the issue of the legal process, we've got the power of attorney signed. The petition will be filed tomorrow, and hopefully we feel that there are such lacunas and loopholes that he should get relief. That's what the legal experts feel. What's the grounds of your appeal and how is his sentence? It's a very defective order. It's a very defective order, full of contradictions. ایک منٹ جی, سوال بعد میں ہوں گے. ایک دو چیزیں میں ایڈ کر دوں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ آپ سے پھر بات چیت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک سوال یہ ہوا تھا کہ احتجاج کس حد تک ہوا. آپ دوستوں کو بتاتے جائیں. پہلا تو عوامی ریفرینڈم شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. کل 2 جگہوں پہ الیکشن تھا. اس عوامی ریفرینڈم نے اور وہاں کے احتجاج نے آپ کو بتا دیا آج عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ارسپیکٹو, یہ فاشسٹ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کا لندن پلان امپلیمنٹ ہو کہ اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے کہ عمران خان جیل میں ہو اور یہ سارے باہر کھلے پھرتے رہیں. اور اس سب کچھ کے باوجود کہ ہمارا ورکر آج اذیت میں مبتلا ہے, آج انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے, آج ہمارا ملک بے آئین ہو چکا ہے, ہمارے ملک کے 2 صوبے غیر آئینی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی اور کشمیر جو کہ انتہائی سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں بھی غیر آئینی حکومتیں بنائی گی لوٹاکریسی کے ذریعے. وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا اور اقلیت کو اقتدار دیا گیا جو کہ کسی طرح سے عوامی نمائندگی کا حق نہیں رکھتے. اور اس سب کچھ کے باوجود کل ایک دن میں کچھ 3000 پاکستان کے مختلف حصوں پہ احتجاج ریکارڈ ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس پوری ایویڈنس ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت جس طرح تکلیف اور کرب میں لوگ مبتلا ہیں ہمارے پاکستانی, اور جو کیفیت اور جس طرح نظام انصاف پہ ایک بدنما داغ ہے یہ پرسوں کا فیصلہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور کا, اور جس نے اسی دن لندن بھاگ کے جانا تھا, اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک دن پہلے 4 تاریخ کو ہی ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ اس کیس کا فیصلہ کریں, دوسری طرف وہ یہ ہمارا حق کے دفاع اور ہمارے گواہان کے کیسز کے اوپر
یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ کیوں نہ آپ کو یہ حق دیا جائے, تو وہ اس ہفتے فکس کر دیا. تو یہ جو انصاف کا دوہرا معیار ہمیں نظر آ رہا ہے, آج سب کی آنکھیں اور کان کھلے ہیں. اور 4 تاریخ کو ہی ایک اور جو معزز جج صاحب ٹریننگ پہ جا رہے تھے, ان کو سبسٹیوٹ کر کے, ان کو تبدیل کر کے ہمایوں دلاور صاحب کو کہا کہ 5 تاریخ کو آپ لندن چلے جائیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں سنے بغیر, ہمارا حق کے دفاع ختم کر کے, ہمارے گواہان کی فہرست کو نلیفائی کر کے, تو یہ ون سائیڈڈ اور ایکس پارٹی ڈیسیژن کتنے دن چلے گا؟ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ پارٹی چیئرمین شپ سے تب آپ ہٹاتے کہ جب آپ کے پاس جو ایونیو اور لیگل ہمارے جو ریمیڈیز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوتی. آج ایڈمیٹڈلی یہ میٹر ہم کل صبح اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے, اور اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آلریڈی زیر سماعت ہے. جب سب جوڈس میٹر ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے, اور اس پہ الیکشن کمیشن آلریڈی ڈی سیٹ جب کر چکا ہو تو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ یہ نہیں کر سکتا. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج سے 3 دن والا فیصلہ پڑھ لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے, اس نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے, اس نے آئین کی پامالی کی ہے, اس نے ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کیے ہیں. کیا اس کے اوپر ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے؟ میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے. انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اس ایکٹ کو چیلنج کرنے کا جس کے ذریعے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جو آج وہاں پہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑا کمنٹ کر دیں. جو آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص انصاف کے نام پہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے, جو کہ اللہ کی کرسی ہے, اس کے اوپر بےایمانی کرے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا. آپ نے ارشد, ملک ارشد کا اور بہت سارے اور لوگوں کے چیزیں بھی آپ بڑا کوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک بات طے شدہ ہے کہ ایک شخص جس نے آئین اور قانون کے مطابق تحائف لیے, اس کے پیسے جمع کرائے اور ان کو ڈکلیئر کیا, نہ صرف ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بلکہ الیکشن کمیشن میں. آج ہماری اس فاشسٹ حکومت نے ہمارے اور بدنما نظام انصاف کے ایک متعصب جج نے ان کو جیل بھیج دیا, جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا, جرم یہ ہے کہ جنہوں نے گاڑیاں لیں اور گاڑیاں خلاف ضابطہ اور خلاف قانون ہیں جو کوئی نہیں لے سکتا, جس کے اوپر ریفرنس بھی بنا, لیکن وہ ریفرنس پچھلے سال نیب لا کی امینڈمنٹ کی وجہ سے واپس ہو گیا. وہ جو جرم کرنے والے تھے ان کو اس ملک کی مقتدر طبقوں اور حلقوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حاکم بنا دیا. آج انہوں نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے, جو پبلک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, 16 روپے یونٹ بجلی والا جو بل ہمارا آیا کرتا تھا آج 50 روپے پہ چلا گیا ہے. آج لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آج جس طرح بے روزگاری ہم فیس کر رہے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں, اور جس طرح میڈیا کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے. مجھے بتائیں یہ کس کا حکم ہے؟ نہ پیمرا کا حکم ہے, نہ وزیر اطلاعات کہتی ہیں ہمارا حکم ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, اس کی تصویر نہیں چلا سکتے, اس کی آپ آڈیو ویڈیو نہیں چلا سکتے. یہ کیسا آزاد میڈیا ہے؟ ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ دانشور, ہمارے وہ لوگ جو حقوق انسانی کے اوپر بڑے بڑے لیکچر دیا کرتے تھے, جو آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے تحریکیں چلایا کرتے تھے, آج وہ کدھر ہیں؟ آج اس بے آئین معاشرے میں اور اس بے آئین ملک میں کہ جہاں چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے, کل ایک دن میں جو ہمارے ورکرز اور لیڈرز کے گھروں میں چھاپے مارے گئے,
ان کو اٹھایا گیا یا ان کے گھر توڑے گئے یا ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، اس کی ایک بہت لمبی فہرست اور لسٹ ہے، لیکن ہم اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ عمران خان فولاد اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ آج بھی ہمیں یہ میسج ہے کہ ہم کسی طرح کے ان کے فاشسٹ حرکت اور ان کے ہتھ کنڈے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے سٹینڈ لینا ہے جمہوریت کی خاطر، آئین کی خاطر، قانون کی بالادستی کی خاطر اور آزادی کی خاطر، حقیقی آزادی کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، عوام کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ شاہ صاحب نے آپ کو پہلے بتا دیا سی سی آئی کی کمپوزیشن ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ 2 وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ جس نے پالیسی ڈیسیژنز لینا ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو الیکٹڈ ہوتا ہے، اس نے اپنے صوبے کی عوام کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا تقاضا ہے، کیونکہ امور مملکت سوائے منتخب نمائندوں کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے خواجہ آصف کی ججمنٹ میں 2013 SCMR 1205 اس کا پیج ہے۔ تو اس کے باوجود 2 غیر آئینی وزرائے اعلیٰ کو بٹھا کر جس طرح کا فیصلہ لیا گیا، اور جس طرح بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے ہمارے وہ دوست جو آئین کی بالادستی اور آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے تھے، میرا خیال ہے ان کو آئین کی برسی منانی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو آئین کا خالق کہتے ہیں، لیکن آئین کو توڑنے میں آج یا کل ان کا بھی اسی طرح کا حصہ ہے جس طرح پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا حصہ ہے۔ جس انداز میں ان کی پچھلی تقریریں اٹھائیں کہ ہم کسی صورت الیکشن کو ڈیلے اور ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، لیکن آج صرف بہانہ ہے ان کا اس سی سی آئی کے الیکشنز اس کو نوٹیفائی کرنا، اور یہ بہانہ اس لیے ہے تاکہ ہم الیکشن سے فرار حاصل کر سکیں۔ ان کو پتہ ہے پولیٹیکل سطح پہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے وہ یہ حرکات کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صحافیوں کے اوپر آج بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج آپ سچ لکھیں، خاص سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، خواہ دیگر الیکٹرانک میڈیا یا دوسرا جو میڈیا ہے، سارے دوستوں کا فرض ہے آج ناانصافی کے اوپر آواز اٹھائیں۔ آج جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں اس پہ آواز اٹھائیں۔ تاریخ یہ سب کچھ لکھ رہی ہے کہ تاریخ کے اس سائڈ پہ کون کھڑا ہے اور ڈارک سائڈ پہ کون کھڑا ہے۔ وقت یہ کبھی نہیں ٹھہرا۔